بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹس۔ معاشرتی علوم کلاس 4 لیکچر نمبر 16 صفحہ نمبر 17 ہے ہمارا، سبق نمبر 6 معاشرہ۔ ہم نے پچھلے لیکچر میں بھی اس کو تھوڑا سا ڈسکس کیا تھا، اخلاقی ذمہ داریوں کے ساتھ ہم نے تھوڑا سا پڑھا تھا اس کو کہ معاشرہ کسے کہتے ہیں۔ معاشرہ ایک جگہ پر رہنے والے لوگ، جیسے ایک محلے کے لوگ یا ایک شہر کے لوگ، جن کا آپس میں کوئی خونی رشتہ تو نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کسی نہ کسی طرح سے ملے ہوئے ہوتے ہیں، ایک دوسرے پر منحصر کرتے ہیں، وہ معاشرہ کہلاتے ہیں۔ معاشرے جو ہیں وہ چھوٹے بھی ہو سکتے ہیں، بڑے بھی ہو سکتے ہیں، جیسے ہمارا ایک محلہ یا ایک گاؤں جو ہے وہ ایک معاشرہ ہے، چھوٹا سا معاشرہ ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم شہر یا ملک کی مثال لیتے ہیں تو وہ ہمارا بڑا معاشرہ کہلاتا ہے، اس میں زیادہ لوگ ہیں، دور تک پھیلا ہوا ہے۔ معاشرہ جو ہے وہ ہماری تعلیم و تربیت کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ معاشرہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم نے کیسے لوگوں سے مل جل کر رہنا ہے، اور ہم نے کون سی عادتیں اپنے اندر رکھنی ہیں، کون سی نہیں رکھنی۔ جو باتیں ہم سیکھتے ہیں اپنی زندگی میں وہ اپنے معاشرے سے ہی سیکھتے ہیں۔ کچھ چیزیں ہم اپنے دوستوں سے سیکھتے ہیں تو وہ بھی ایک طرح سے ہم معاشرے سے سیکھ رہے ہوتے ہیں، کہ وہ ہمارے رشتہ دار نہیں ہیں، لیکن وہ ان لوگوں کا ہمارے ساتھ رویہ یہ طے کرتا ہے کہ ہم نے کس طریقے سے رہنا ہے۔ تو ہم اس کو ریڈ کر لیتے ہیں۔ معاشرہ کسے کہتے ہیں؟ ایک مخصوص جگہ پر رہنے والوں کا گروہ معاشرہ کہلاتا ہے۔ معاشرہ چھوٹا بھی ہو سکتا ہے اور بڑا بھی۔ ہمارے ارد گرد معاشرے کی مختلف مثالیں موجود ہیں۔ معاشرے کا سب سے پہلا اور بنیادی مرکز کون سا ہے؟ معاشرے کا سب سے پہلا اور بنیادی مرکز خاندان ہوتا ہے۔ خاندان میں دادا، دادی، والدین اور ان کے بچے شامل ہوتے ہیں۔ عام طور پر خاندان کے افراد ایک ساتھ ایک گھر میں رہتے ہیں۔ خاندان فرد کی تعلیم و تربیت میں بنیادی کردار ادا کرتا ہے۔ ہم بہت ساری چیزیں اپنے خاندان کے ساتھ مشترکہ طور پر استعمال کرتے ہیں۔ اسکول معاشرے کی بہتری میں کیا کردار ادا کرتے ہیں؟ اسکول بھی معاشرے کی ایک قسم ہے۔ ہمارے ہم جماعت دوست اور اساتذہ مل کر اسکول کے خوبصورت معاشرے کی تشکیل کرتے ہیں۔ اسکول میں ہم پڑھتے ہیں اور بہت سی چیزیں سیکھتے ہیں۔ ہم اسکول میں اپنی چیزیں اور تعلیمی نوٹس اپنے ساتھیوں کے ساتھ بانٹتے ہیں۔ یہ ورڈ نوٹس ہے۔ نوٹس مینس جو ہمیں دی جاتے ہیں، جو ہمیں ٹیچرز کی طرف سے کام نوٹ کروایا جاتا ہے، لکھوایا جاتا ہے، یا پھر ہمیں فوٹو کاپی کی صورت میں پیجز ملتے ہیں، یہ ان کے بارے میں نوٹس کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ اس کو ہم نوٹس پڑھیں گے۔ اسکول کسی بھی فرد کو اس کی آئندہ آنے والی زندگی کی ذمہ داریوں کے لیے تیار کرتا ہے۔ تو اسٹوڈنٹس، اس میں ہم نے پڑھا کہ کس طریقے سے معاشرہ مختلف جگہوں پر ہماری تربیت کرتا ہے۔ کبھی یہ خاندان کی صورت میں، ہمارے گھر والوں کی صورت میں ہماری تربیت ہوتی ہے۔ ہم کچھ چیزیں پیدا ہونے کے بعد اور اسکول جانے سے پہلے اپنے گھر میں اپنے گھر والوں سے سیکھتے ہیں، اور اس کے بعد ہم کچھ چیزیں اپنے اسکول میں جا کر سیکھتے ہیں، جیسا کہ ہم گھر میں اپنے والدین کے ساتھ مل جل کر رہنا، ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا پینا اور ان کے ساتھ اپنی خوشیاں اپنے غم جو ہے وہ بانٹنا، یہ سیکھتے ہیں۔ ہمیں گھر میں والدین کا، دادا دادی کا بچپن سے پیار ملتا ہے، ہمیں ان کے ساتھ بہت محبت ہوتی ہے، ہمیں ان کے ساتھ لگاؤ ہوتا ہے۔ یہ چیزیں ہم سیکھتے ہیں، مل کر رہنا سیکھتے ہیں۔ اس کے بعد ہم اسکول میں جب جاتے ہیں تو ہم ایک دوسرے کے ساتھ چیزوں کو بانٹنا سیکھتے ہیں۔ ہم اپنی دوست کی مدد کے لیے کبھی کبھی اس کو اپنی پینسل دے دیتے ہیں، یا کبھی ہمیں ضرورت ہوتی ہے تو ہم اپنی دوست سے لے لیتے ہیں۔ تو اس طریقے سے یہ چیزیں ہم بانٹنا سیکھتے ہیں۔ ہم سیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے ہم بھی ایک دوسرے کے کام آ سکتے ہیں، اور دوسرے بھی ہمارے ضرورت پڑنے پر کام آتے ہیں۔ تو اس طریقے سے معاشرہ جو ہے وہ مختلف صورتوں میں ہماری مختلف طریقے سے مختلف جگہوں پر مدد کرتا ہے۔ اس
کے ساتھ ہی اسٹوڈینٹس ہمارا آج کا لیکچر کمپلیٹ ہو گیا ہے. نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ آگے دیکھیں گے. اللہ حافظ.